دوستو یہ بات ہے 1453 کی، جب سلطان محمد فاتح جو کائی قبیلے کے سردار ارطغرل کے بیٹے عثمان کی اولاد میں سے تھے اور سلطان بنے، جس کا خواب قسطنطنیہ کو فتح کرنا تھا، جسے انگریزی میں قسطنطینوپول کہا جاتا ہے اور آج کے دور میں اسے استنبول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ شہر جو کہ دو بر اعظموں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتا ہے، یہ ترکی میں موجود ہے، جس میں ایشیا اور یورپ آ جاتے ہیں۔ دراصل جب قسطنطنیہ کو فتح کیا گیا تو وہاں پر سلطنت عثمانیہ کی حکومت قائم ہو گئی، جس نے یورپ اور ایشیا کے راستے جوڑنے والی بندرگاہ کو بند کر دیا گیا اور سارا انڈیا اور یورپ میں ہونے والا کاروبار بند ہو گیا۔ اس دور میں انڈیا سونے کی چڑیا کے نام سے جانا جاتا تھا، کیونکہ یہاں پر دنیا کی ہر آسائشیں تھیں، جس میں سونے چاندی سے لے کر کھانے پینے کی چیزوں تک، جس کا فائدہ کرسٹوفر کولمبس نے اٹھایا۔ کولمبس نامی ایک شخص جس نے ان حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سب سے پہلے پرتگال پہنچا، وہاں کے بادشاہ سے کہنے لگا کہ مجھے جہاز چاہیے کہ میں آپ کو ہندوستان کا دوسرا راستہ ڈھونڈ کے دوں، جہاں سے آپ اپنے کاروبار پھر سے چلا سکتے ہیں۔ لیکن پرتگال نے اس کی بات کو ٹھکرا دیا۔ پھر یہ مختلف یورپی ملکوں میں گھومتا رہا، لیکن کہیں سے اس کا کام نہیں بنا۔ لیکن آخر میں یہ اسپین پہنچا، جہاں پر رانی ایزابیلا اور بادشاہ فریڈیننڈ حکومت کرتے تھے۔ ان سے بات چیت کی، کسی بھی طریقے سے انہیں منا لیا کہ انہیں دستہ دیا جائے اور کچھ جہاز، تاکہ یہ ہندوستان کا دوسرا راستہ انہیں ڈھونڈ کے دے۔ تو پھر یہ بات شروع ہوتی ہے 3 اگست 1492 کی، جب انہوں نے پہلی بار ایک نئے بر اعظم کی طرف جہازوں پر سفر کے لیے رواں دواں ہوئے۔ 2 ماہ گزرنے کو آئے تھے، لیکن زمین کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ پھر 11 اگست رات کو انڈریگو نامی شخص نے روشنی دیکھی، جو کہ زمین ملنے کا اشارہ دے رہی تھی۔ پھر سب خوشی سے جھوم اٹھے، رقص کیا گیا، تالیاں بجائی گئیں اور یہ طے ہوا تھا کہ جو پہلی دفعہ زمین کو دیکھے گا اسے انعامات دیے جائیں گے اور پوری زندگی کے لیے پینشن ملتی رہے گی۔ لیکن کرسٹوفر کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ دوسرے کے پاس پیسہ آ جائے اور یہ دیکھتا رہے؟ خیر، پھر جب 12 اکتوبر کا دن آیا تو سب لوگ اپنے جہازوں سے اترے اور وہاں لوگوں کو دیکھ کر انہیں ریڈ پیپل کا نام دیا گیا۔ پھر وہاں کے بھولے بھالے لوگ ان کی خدمات کرنے کو سمندر کی طرف ان کا استقبال کرنے کو پہنچے۔ استقبال کیا، وہ ہر چیز جو ریڈ انڈینز کی نظر میں اہمیت کی حامل تھی ان کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ پھر کرسٹوفر کولمبس کے دماغ میں نئے منصوبے پنپ رہے تھے اور ویسے ہی کیا جیسا اس کا شاطر دماغ کام کر رہا تھا۔ اس نے اتنا ظلم کیا کہ 1650 عیسوی تک وہاں کی نسل ہی ختم ہو گئی، لیکن یاد رہے کہ 1491 تک وہاں کی آبادی 1.15 ملین پر مشتمل تھی۔ تو اس میں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یورپ نے کتنا ظلم ڈھایا ہوگا۔ اور کچھ سال گزرنے کے بعد برٹش لوگوں نے 2 کمپنیاں بنائیں، ایک ایسٹ انڈیا کمپنی جس نے انڈیا میں کالونیاں بنانا شروع کی، اور دوسری ورجینیا کمپنی جس نے امریکہ میں کالونیاں بنانا شروع کر دیں، اور اپنے حصے کا ایریا سنبھالا اور جس سے ہو سکا اتنا انہوں نے ظلم ڈھایا۔ لیکن 2015 میں امریکہ کی آدم شماری کے حساب سے، امریکہ میں اس دور کے حساب سے وائٹ پیپل جو یورپ سے آئے تھے ان کی تعداد 77% ہے۔ بلیک پیپل جو افریقہ اور امریکہ دونوں کو ملا کر 13.3% بنتی ہے۔ امریکی، ہندوستانی یا مقامی الاسکا کے لوگ 1.2% بنتا ہے اور نیٹو ہوائین 0.2 بنتا ہے۔ اگر امریکہ کے اصل مالکوں کی بات کی جائے تو آخر کے ان دونوں قوموں کو ملا کر 1.4% بنتا ہے، جو کہ اس وقت امریکہ میں مکین ہے۔ یعنی اس میں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ کے اصل حقداروں کی آبادی سب سے کم ہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو آج سمرائز کرتے ہیں کہ آج ہم نے اس میں سے کیا سیکھا۔ اس میں سے صرف ہم نے ایک چیز سیکھی، جو کہ یہ تھی کہ امریکہ کی ایکچوئل میں کیسے جو ہے رینڈملی اس کو ڈسکور کیا گیا، کس طرح سے ڈسکور ہوا، یہ آج ہم نے جانا۔ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ پارٹ آئے گا، تو وہ مس مت کیجیے گا، وہ لازمی دیکھیے گا۔ تو اس کے لیے آپ کو سبسکرائب ضرور کرنا ہوگا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔